السلام علیکم، آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ یوسف کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ نمبر 4، انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف کی اپنے سے ماہ قبل سورت ہود کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف ہود کے بعد نازل ہوئی اور قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب میں بھی اسے سورت ہود کے بعد ہی ذکر کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، رب کریم سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔